ہندوستان کے بڑے بڑے مولانا بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے سمرتھن میں دے رہے ہیں بھاشن۔ دوستو، ہندوستان کی راجنیتی میں جس طرح سے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کا دبدبہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں مولانا جو ارشد مدنی صاحب ہیں، وہ ایک جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے بارے میں کہہ دی ہے بڑی بات۔ دوستو، اس ویڈیو کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ آپ اگر اے آئی ایم پارٹی کے چاہنے والے ہیں تو آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے، آپ اگر اے آئی ایم پارٹی کے بیروधी دل ہیں تو آپ کے لیے دکھ کی خبر ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو ہم دکھائیں گے، اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ چینل پر آپ اگر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ اے آئی ایم بہار نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اس لیے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سے جڑی ہوئی ہر ایک چھوٹی بڑی خبر کو ہم اسے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں، آپ آسانی کے ساتھ ہر ایک خبر کو دیکھ پائیں گے۔ چلیے دوستو، دیکھتے ہیں کہ مولانا ارشد مدنی صاحب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں انہی کے زبانی۔ آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے۔ مگر میں آپ کو یہاں کے دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مسلمانوں کو نہیں، میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے اس مسئلے پر غور کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور یہ دھرم گرو بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں بھیجا ہے، اس کی حکمت ہے، وہ اگر چاہتا امریکہ میں بھیج دیتا، وہ اگر چاہتا ان کو افریقہ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا سوئٹزرلینڈ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا دنیا کے کسی ملک کے اندر اتارتا، لیکن اس کی حکمت کہ اس نے سب سے آخری نبی، نبیوں کے سردار کو اگر اتارا تو عرب کی سرزمین میں اتارا۔ بالکل اسی طرح مسلمان اور ساری دنیا سمجھے کہ بالکل اسی طرح نبی اول الزمان کو، حضرت آدم کو جو نبی تھے، سب سے پہلے ان کو بھارت کی دھرتی کے اندر اتارا۔ اگر وہ چاہتا تو آدم کو افریقہ میں اتار دیتا، اگر وہ چاہتا تو آدم کو عرب میں اتار دیتا، اگر وہ چاہتا روس کے اندر اتار دیتا، لیکن نہیں۔ وہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، حدیث سے عقیدہ ہے کہ آدم کو دنیا میں اتارنے کے لیے اس بھارت کی دھرتی کا انتخاب کیا گیا۔ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا کہ آدم جو سب سے پہلا آدمی ہے آسمان سے اتارا، اللہ نے اتارا، وہ آدمی کس کی پوجا کرتا تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ دنیا کے اندر یہاں ایک آدم تھا، اس آدم کو کہتے کیا ہو؟ لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، اس لیے لوگ مختلف باتیں کہتے تھے۔ لیکن بڑے بڑے دھرم گرو یہاں تک پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منو کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم آدم کہتے ہیں، یہ منو کہتے ہیں۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے ایڈم کہتے ہیں، فارسی اور عربی بولنے والے آدم کہتے ہیں، اور یہ اس کو منو کہتے ہیں جو اس بھارت کی دھرتی کے اوپر اترا۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اور یہ منو کی اولاد کو منش کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے
बाबा इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की तारीख है, ये दुनिया के धर्मों की तारीख है। कोई साबित नहीं कर सकता कि ओम यानी आदम अल्लाह को छोड़कर जिस अल्लाह ने अपने हमारे अकीदे के मुताबिक उनके पुतले को, पहले धरती को पैदा किया, धरती में मट्टी पैदा की, और जितने रंग और जितनी तरह की मट्टी थी सब मट्टी में से थोड़ा थोड़ा लेकर अल्लाह ने यानी ओम ने अपने हाथ से आदम यानी मनु के पुतले को बनाया। इसीलिए हदीस में आता है कि जितनी तरह की, जितने रंग की मट्टी थी, आदम की औलाद, मनु की औलाद, मनुष्य की औलाद उतने ही तरह, उतने ही रंग की बदली। कोई मट्टी सख्त है, आदमी के दिल के अंदर सख्ती है, कोई मिट्टी नरम है, जैसी मट्टी थी वैसा ही असर आदम यानी मनु की। दोस्तों आपने पूरा वीडियो को देख ही लिया होगा। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सबसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी